ٹھیک ٹھیک۔ اچھا لہری صاحب، میں ہم یعنی اگر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ چلو انقلاب ایرانی جو یعنی قم کا اسکول ہم کہیں گے اپنی آسانی کے لیے، ہوں، تو وہ تو چونکہ انقلابی اور یہ ہے تو ولایت فقیہ، ہم میں آگے آپ سے ولایت فقیہ پہ مستقل میرے کچھ سوالات بھی ہیں، تو ادھر انشاءاللہ تفصیل جی سے سر، آپ بات کریں گے اس پہ۔ تو اس کے اوپر اگر ہم نجف کا اسکول دیکھیں تو وہ تو انقلابی نہیں ہے نا، یعنی وہاں سے تو نہ وہ انقلاب کی حمایت ہے، نہ وہ ولایت جی فقیہ کے اس تصور کو لوگ مانتے ہیں جو خمینی صاحب کا تصور ہے، امام خمینی کا۔ جی تو ادھر جی بھی امام حسین کی جو جو یہاں پر ان کی شہادت ہے، اس کی سیاسی تفسیر وہ لوگ نہیں کرتے نجف والے، یا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں دیکھیں پہلی بات یہ کہ قوم والے بھی سب خمینی صاحب کے ساتھ نہیں تھے اور نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قوم اگر یہ کہا جائے کہ انقلاب ایران کو قوم کے حوزے میں بہت بڑی حمایت حاصل تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر مراجع ابھی یا تو تو ہے نا۔ انقلاب کے مخالف تھے یا انقلاب جی سے لاغرض تھے، بے طرف تھے، ٹھیک ہے نا؟ نہ شاہ جی کے ساتھ جی تھے نہ شاہ کے مخالفت میں تھے، اور بعض لوگ بالکل مخالف تھے اور کہتے تھے کہ انقلاب نہیں ہونی چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے۔ شاہ کو شاہ شاہ سے ہم بات کر کے اس کو پریشر ڈال کے اس کو اصلاح کر سکتے ہیں بہت ساری باتوں کی۔ تو اس طرح یہ حوض علم قوم میں خمینی صاحب کی اپنی بات ہے کہ خمینی صاحب کی تکفیر ہوتی تھی، ان کے وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یا تقریر میں کہ میرے بیٹے جب ادھر فیضیہ میں پانی پینے جاتے تھے تو علماء کہتے تھے کہ بھئی اس کے گلاس کو تطہیر کر دو کیونکہ یہ نجس ہے، یعنی مصطفیٰ خمینی کو نہیں، وہ وہ کافر نجف کا سمجھ، بتاتا ہے، نجف کا تھا وہ، اچھا میرے خیال وہ میں یہ قم کہتے کا ہیں یہ تھا واقعہ بہرحال۔ نجف کا ہے۔ اچھا بہرحال قم خیر، میں جو خمینی صاحب کی مرجعیت اتنی محکم نہیں تھی، یعنی آیت اللہ بروجردی کے وفات کے بعد جو جی جی مرجعیت اصلی تھی، اصلی سب سے بڑا مرجعیت آیت اللہ شریعت مداری کی تھی، اس کے بعد آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی کی اور مراشی نجفی کی۔ خمینی صاحب کی مرجعیت بہت محدود تھی، انقلاب میں یہ مشہور ہو گیا۔ اچھا بہرحال نجف والے دیکھیں کہ نجف کے علماء دیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ نجف اور قوم ایک بات پہ دونوں متحد ہیں کہ یہ سب کیا ہیں، یہ اجتہاد کا مکتب ہے، رائے کا مکتب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ احادیث وہ تو روایات کے ٹھیک ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے خود کیا فرمایا کہ میں کیوں یہ شہادت کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ میں نے ان کے کلام میں کوئی خاص بات نہیں طے کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب ہو سکتا ہے دیکھیں مقاتل امام حسین علیہ السلام سے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کی کہانی کیا، وہ کیا ماجرا کیا پیش آیا، لیکن اکثر وہ مجموعہ ہوتا ہے وہی جو مخالفین تبری نے، ابن اسیر نے، یا الکامل فی التاریخ میں، یا ابو مخنف نے، یا سید ابن طاؤس نے روایت کی بحار الانوار میں جو مواقعات ہیں، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے شہید ہو گئے ہیں، تو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا کسی نے تجزیہ پیش کیا ہو کہ روایات کی روشنی میں یا تاریخی حقائق کی روشنی میں کہ واقع کیوں پیش آیا، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال میں نے نہیں دیکھا، میرا شاید کسی کے پاس ہو، کسی نے لکھا ہو۔ اکثر جو کہا جاتا ہے نا، یہ سرسری اسی طرح سطحی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے، پر وہ ایکسپلین نہیں کرتے کہ بھائی کیسے اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے، یا کہتے ہیں کہ مثلا ظلم کے خلاف انہوں نے قیام کیا کہ یزید بڑا ظالم ہے، شرابی ہے، وہ بندروں کے ساتھ کھیلنے والا آدمی ہے، وہی جو مخالفین کی جو نقطۂ نظر ہے اسی کو کوٹ کرتے ہیں نا تو اس سے کے علاوہ میں نے ان سے نہیں سنا۔ البتہ ایک دفعہ ہماری بات ہوئی ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے، وہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے ایک شاگرد تھے، تو ان سے میں نے شاید وہ بھی آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کا نقطۂ نظر پیش کرتے ہوئے نہیں کرتے، ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ سے پروگرام تھا اللہ کی جانب سے، اللہ چاہتا ہی یہ تھے کہ شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک معمہ کے طور پر کہ ہمیں اس کی حکمت کا نہیں معلوم، یہ نا اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ جائیں اور شہید ہو جائیں، بھائی اس میں برکات ہیں، وہ ایک معمہ کے طور پر اس طرح پیش کرتے تھے۔ ہاں